ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم عرس پاک کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات قبلہ شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت ہم کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ مجھے اس مختصر سے وقت میں جو موضوع دیا گیا وہ ہے محبت اہل بیت۔ بعض دفعہ اگر وقت کی قلت کے پیش نظر میں کوئی بات ادھوری چھوڑ دوں یا درمیان سے کوئی ایسی کر دوں کہ یہ وقت کا تقاضے کے پیش نظر ہوگا، وگرنہ میرا انداز بڑا سادہ سا ہوتا ہے تو اس سے میں معذرت کر لوں گا۔ آج کے اس پروگرام میں عرس مبارک کی تقریب میں ذکر کیا کہ حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی سوال، بول دیجئے تم سے سوال، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ الا المودۃ فی القربى، تم میری قرابت والوں سے مودت کرو۔ قرآن پاک میں اللہ کے باقی انبیاء کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نبیوں نے یہ بات اپنی اپنی قوم سے کہی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی، باقی انبیاء نے بھی یہ بات کہی کہ میں تم سے کوئی اجر، یہ اللہ کے نبیوں نے یہ بات اپنی اپنی قوم سے کہی کہ میں تم سے جو تبلیغ ہم کر رہے ہیں، واضح و نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اس کا ہم تم سے کوئی اجر، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ کے نبی اپنی اپنی قوم سے کہتے رہے ہمارا اجر تمہارے پاس۔ بعض لوگ جو اہل بیت طہار کی محبت سے خالی ہیں نا قبلہ شاہ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی اللہ کے نبی اپنی قوم سے کہیں کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، تم سے اجر، بول دیجئے ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت طہار کی مودت مانگ کر حضور نے تو یہ کہا کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میری قرابت والوں کے ساتھ مودت کرنا۔
ملا کر حضور نے کچھ نہ کچھ تو مانگ لیا. تو یہ بات حضور کی شان کے لائق نہیں ہے. وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو اہل بیت طہار کی محبت سے خالی ہیں. کیا ہیں؟ اہل بیت طہار کی محبت سے خالی ہیں. وہ نادان دائیں بائیں تو ہاتھ مارتے ہیں اور ادھر ادھر اڑ کر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، لیکن نادان جانتے نہیں کہ جنت کے مالک اہل بیت طہار والے، جنت کے والی اہل بیت طہار کے گھرانے ہیں. ان کے بغیر اگر کوئی جنت میں جانا بھی چاہے، رب کائنات کی عزت کی قسم، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو کا بھی نہیں سن سکتا. جنت تو جانا دور کی بات ہے. اب یہ اعتراض کیا ایک بات کہ باقی انبیاء نے کہا کہ قوم سے کہ میں تم سے کوئی اجر، حالانکہ حضور کی شان باقی انبیاء سے زیادہ ہے، لیکن تاجدار کائنات نے جب مودت اہل بیت طہار مانگی، مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات نے اپنی آل کے لیے کچھ نہ کچھ تو مانگ لیا نا. لہذا یہ حضور کی شان کے لائق نہیں ہے. میں نے محبت اور مودت کی بات نہیں کی کہ محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں. یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے اور بڑی اچھی خاصی لمبی بات ہو سکتی ہے. محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں. محبت میں بعض دفعہ تھوڑی بہت ہی کمی آ سکتی ہے. مودت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر بندہ زندہ بھی نہ رہ سکے. مچھلی پانی کے بغیر مر جاتی ہے، پانی کے بغیر، پانی میں رہے تو اس کی زندگی ہے. تاجدار کائنات نے بتانا یہ چاہا، دنیا والوں تمہاری زندگی کا سما اگر ہے تو میری آل بیت طہار ہے. ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ہر چیز کے بغیر ماں باپ چلے جائیں بات ہو سکتی ہے، گزارا ہو سکتا ہے. دنیا کا کوئی رشتہ ٹوٹ جائے گزارا ہو سکتا ہے. اہل بیت طہار کا دامن چھوٹ گیا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اور جس کے ہاتھ میں اہل بیت طہار کا دامن آ گیا، رب کائنات کی عزت کی قسم، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ تاجدار کائنات نے اہل بیت طہار کی محبت کیوں مانگی، مودت کیوں مانگی؟ کہ اہل بیت طہار کے ساتھ محبت کرنے سے ان کی شان بڑھ جائے گی؟ جی، یعنی ہم ان سے محبت کریں گے، کیا وہ ہماری محبت کے محتاج ہیں؟ رب کائنات کی عزت کی قسم، چاہے آپ تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھ لیں، امام فخر الدین رازی، چاہے روح البیان اٹھا کر دیکھ لیں، امام اسماعیل حقیقی، انہوں نے کہا کہ اسی آیت کے ضمن میں وہ لکھ دیا کہ تاجدار کائنات نے اپنی آل کی مودت کیوں مانگی؟ تاجدار کائنات چاہتے یہ تھے محبت میری آل سے میری امت کرے گی، بھلا ہی میری امت کا ہوگا.